حدیث کے ترجموں میں انہوں نے زندگی اپنی بسر کر دی، اس کے باوجود گمراہی پہ مرے ہیں۔ خالد بن ولید کا باپ ولید بن مغیرہ، اسے بالکل سمجھ آ گئی تھی کہ یار یہ عام انسان نہیں ہے، یہ کلام عام کلام نہیں ہے، پھر بھی اس نے حق قبول نہیں کیا، اس لیے اللہ کا اتنا غصہ ہے قرآن میں اس کے اوپر۔ اب اللہ نے ان پہ ایسی مور لگا دی ہے کہ اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہو جائیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ نبی حق ہیں، ہم نے آخرت دیکھ لیا ہے، ہم پہ عذاب ہو رہا ہے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، قیامت کا منظر بھی انہیں دنیا میں دکھا دیا جائے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں آپ کو بہت گالیاں دیتی ہے، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا، تو آپ دعا کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو ہم قرآن بھی دکھا دیتے ہیں، حدیث بھی دکھا دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ حق کا راستہ قبول نہیں کرتے؟ اور کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، احادیث کے ترجموں پہ انہوں نے زندگی اپنی بسر کر دی، اس کے باوجود گمراہی پہ مرے ہیں؟ انہیں نہیں پتا تھا قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک تو وہ بابے ہیں نا جو صرف شعر و شاعری کرتے رہے، ان کو تو واقعی نہیں تھا پتا قرآن و سنت میں کیا لکھا ہے، لیکن جو قرآن کی تفسیریں لکھ کے گئے، قرآن کے ترجمے کر کے گئے، حدیث کی کتابوں کے ترجمے کیے، ترجمہ کرنے سے پہلے بھی وہ بریلوی تھے، ترجمہ کرنے کے بعد بھی بریلوی رہے، ترجمہ کرنے سے پہلے بھی وہ اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا دیوبندی تھے، اور بعد میں بھی وہی رہے، ان کے اندر کوئی چینج نہیں آئی۔ ایسے بعض لوگوں میں آ بھی گئی، علامہ وحید الزمان جو تھے وہ دیوبندی تھے، بخاری کا ترجمہ 1920 میں کیا تو اہل حدیث ہو گئے، بعض میں آ بھی جاتا ہے چینج، لیکن یہ ایک ہی مثال ہے میں آپ کو جو 100 سال کی تاریخ میں پیش کر رہا ہوں۔ اکا دکا لوگ ہیں، یا مفتی عامر عثمانی ہیں جنہوں نے خلافت و ملوکیت پڑھی، اس کا جواب لکھنے کے لیے تو الٹا انہوں نے خلافت و ملوکیت کے دفاع میں 700 صفحے لکھ دیے، جو دیوبند کے مفتی تھے۔ تو لیکن یہ کوئی لاکھوں ہزاروں میں ایک دانہ نکلتا ہے، زیادہ تر یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھ کے فوت ہو جائیں گے، حدیث کے ترجمے کر کے فوت ہو جائیں گے، اور ایک رتی برابر اس میں سے حق قبول نہیں کریں گے۔ اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے؟ یہ وہ سر ٹروتھ ریویل ہو رہا ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس اعتبار سے آپ سمجھ لیں اہم ترین آیت ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 110، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم پھیر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کو اور آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے۔ یہ اللہ اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے کہ میں ہی نہیں قبول کرنے دیتا۔ سورۃ الانفال میں بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہا کرو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ دل اور بندے کے درمیان بعض اوقات حائل ہو جاتا ہے اور بات سمجھ ہی نہیں آتی، اسی کو میں کہتا ہوں گیئر الٹا لگ جاتا ہے، جو سورۃ الاعراف میں آیا کہ پھر یہ حالت ہو جاتی ہے جب ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں اسے گمراہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس وجہ سے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہی کو ہدایت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اسی کو کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر، آنکھوں پر، یعنی دل سے مراد عقل، چاہے دماغ ہو یا دل، کوئی بھی چیز، کیونکہ لٹریچر کی زبان میں قرآن بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف مور لگ جاتی ہے۔ ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو، ان کی عقل کو، ان کی آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طرح انہوں نے بھی تو حق قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جب پہلی دفعہ انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ ایسے ہو جاتا ہے۔ میرے خیال ہے اس کی نمائندہ مثال ابو جہل ہے، اسے بالکل صحیح سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ خالد بن ولید کا باپ ولید بن مغیرہ، اسے بالکل سمجھ آ گئی تھی کہ یار یہ عام انسان نہیں ہے، یہ کلام عام کلام نہیں ہے، پھر بھی اس نے حق قبول نہیں کیا، اس لیے اللہ کا اتنا غصہ ہے قرآن میں اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب پہلی دفعہ کسی کو بات سمجھ آ جائے اس کے باوجود وہ ہٹ درمی کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بات سمجھ ہی نہیں لگنے دیتا۔ اچھا یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل بھی دے دیتا ہے۔ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کسے اس نے ڈھیل دینی ہے، دوبارہ چانس دینا ہے، اور کس کو پہلی دفعہ میں پکڑ لینا ہے۔ یہ مولوی تو سارے جھگڑے گئے ہیں پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں بالکل صحیح بات سمجھ آ گئی ہوتی ہے۔ عام آدمی کو تو پھر بھی کوئی نہ کوئی امبیگوٹی رہ جاتی ہے، کوئی بالکل دھندلی سی تصویر آتی ہے، وہ بیچارہ پھر سوچتا رہتا ہے کرتے کرتے۔
لیکن مجھے بتائیں جو بندہ قرآن کی آیات آدھی لکھے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہود و نصارہ تحریف کر دیں تورات اور انجیل میں، ان پہ تو اللہ کی لعنت پڑے، اور مسلمان قرآن کی آدھی آیات لکھیں یا قرآن کی آیت لکھ کے اس کے ترجمے کو صحیح کرنے کے بعد اس کی تفسیر اس کی بالکل الٹ لکھ دیں تو ان پہ لعنت نہیں پڑنی؟ پڑتی ہے ان پہ۔ یعنی مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 44 ڈسکس کی حاضر و ناصر کے مسئلے میں، ہر جگہ وہ تعویل کرتے آئے۔ سورہ ال عمران کی تعویل کی، اے نبی علیہ السلام تم وہاں موجود نہیں تھے جب وہ کلمے ڈالی جا رہی تھی کہ کون کفالت کرے گا مریم کی۔ اس طریقے سے قرآن میں آیا کہ تم وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، اور اللہ تعالیٰ یہ بات دلیل کے طور پہ مشرکین عرب کو پیش کر رہا ہے کہ یہ پیغمبر اس وقت موجود بھی نہیں تھے، تب بھی یہ پوری ہسٹری صحیح صحیح بیان کر رہے ہیں، کسی سے پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں، یہ ان کی پیغمبری کی دلیل ہے۔ اس آیت سے ان کو یہ ٹینشن پڑ گئی کہ حاضر و ناظر کی نفی ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں اگلی امتوں میں بھی حضور حاضر و ناظر تھے، تو ہر جگہ یہ پتہ کیا تعویل کرتے ہیں کہ اس در تو یہ آیا ہے کہ نبی وہاں موجود نہیں تھے، یہ نہیں آیا کہ دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اللہ کے پاس تھے، وہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، اور آج بھی مدینہ شریف میں قبر اطہر میں ہیں اور ہمیں وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن قرآن میں ایک آیت ایسی تھی جو ان کے عقیدے کی موت تھی، وہ یہ سورہ قصص کی آیت تھی، اور اس کو تو اس آیت کو قرآن سے نکالنا تو ممکن نہیں تھا۔ ڈاکٹر سراج صاحب والی بات کہ اگر اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہوتی نا، کیونکہ اس کتاب کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا نا، ختم نبوت کی وجہ سے یہ متقاضی تھی یہ چیز کہ قرآن کو محفوظ کیا جاتا تاکہ نبی کا خلیفہ دنیا پہ ہو قیامت تک کے لیے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو اگر یہ نہ ہوا ہوتا نا تو مسلمانوں نے اس کے ساتھ کام ڈال دینا تھا، اور ابھی بھی صرف ترجمہ، یعنی اس کا ٹیکسٹ عربی والا بچا ہوا ہے، ترجمے میں اور تفسیر میں انہوں نے اب بھی ڈنڈی مار دی ہے۔